بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات گرامی، حدیث عجم کے پیش لفظ کا آخری حصہ ان الفاظ پر ختم ہوا تھا کہ اب غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ان سروں کو اگر غیر اللہ کے آستانوں سے ہٹا کر قرآن کے ابدی احکام کے سامنے جھکانا اور مسلم معاشرے کو امن و سکون کی منزل تک پہنچانا ہے تو یہ کام مسلم دنیا کے حکمرانوں کو اپنے اپنے دینی و سیاسی احوال و ظروف کے مطابق خود شروع کرنا ہوگا اور مسجد ہی سے شروع کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں درج ذیل تجاویز پر غور کیا جا سکتا ہے۔ الف، حکومت پاکستان اپنے حکومتی نظام کو قرآنی احکام کے تابع بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے احوال کے مطابق اپنے ہر چھوٹے بڑے شہر اور قصبے کی چھوٹی بڑی اور بڑی سے بڑی مساجد کی درجہ بندی کرے۔ ان شہروں اور قصبوں کی تمام چھوٹی مساجد میں ایسے امام مقرر کرے جو انٹرمیڈیٹ یا میٹریکولیٹ ہوں۔ یہ حفاظ قراء حضرات اسی شہر قصبے کے معروف تعلیمی اداروں سے لیے جائیں تاکہ ان کے اور اہل شہر کے درمیان اجنبیت نہ ہو۔ ب، جن بڑی مساجد میں صلاۃ جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے ان میں ایسے امام اور خطیب مقرر کیے جائیں جو تحفیظ و تجوید اور درس نظامی کے علاوہ انٹرمیڈیٹ یا بیچلر آف سائنس کی اسناد بھی رکھتے ہوں۔ جن بڑی مساجد میں جمعہ و عیدین کے بڑے اجتماع ہوتے ہیں ان مساجد میں ایسے امام و خطیب مقرر کیے جائیں جو حفظ و قرات اور درس نظامی کے ساتھ ساتھ ماسٹر آف آرٹس یا ماسٹر آف سائنس کی ڈگریوں کے بھی حامل ہوں۔ جن مساجد کا ہم نے حرف الف کے تحت ذکر کیا ہے ان مساجد میں قرآن کے 2000 احکام امر و نہی پر مشتمل آیات کے ترجمہ و تعلیم کا اہتمام کیا جائے اور اس ترجمہ و تعلیم کو ان مساجد کی عملداری میں آنے والے تمام سرکاری و تعلیمی اداروں تک پہنچایا جائے۔ ان مساجد کے ائمہ کی نگرانی میں ہر مقام پر 3 کمیٹیاں بنائی جائیں جن میں سے ایک کمیٹی مسجد کا نظام چلائے، دوسری کمیٹی اپنے علاقے کے کوچہ و بازار کی صفائی کرائے اور تیسری کمیٹی اہل محلہ کے اختلافی امور قرآن کے احکام امر و نہی کے مطابق نمٹائے اور جن امور کے فیصلے میں ناکام ہو جائے ان کو اپنی سفارشات کے ساتھ اس بالائی کمیٹی کو بھیج دے جس کا آنے والے پیراگراف میں ذکر کیا جائے گا۔ اس سارے نظام کی نگرانی تحصیل کا وہ منتخب کونسلر کرے جس کی تعلیمی قابلیت امام کے برابر ہو۔ جن بڑی مساجد کا ہم نے حرف بے کے تحت ذکر کیا ہے ان مساجد میں قرآن کے 2000 احکام امر و نہی کے بعد ان 2000 آیات کے ترجمہ و تعلیم کا اہتمام کیا جائے جو اللہ کے وعدے اور وعید پر مشتمل ہیں۔ ان بڑی مساجد کے ائمہ کی نگرانی میں بھی وہی 3 کمیٹیاں بنائی جائیں اور وہی 3 خدمات ان کے سپرد کی جائیں جو ذیلی کمیٹیوں کے ضمن میں بیان کی گئی ہیں۔ ان مساجد کی تیسری کمیٹی جو عوام کے نزاعی امور کے تصفیے کے لیے بنی ہے وہ اپنے علاقے کے نزاعی امور نمٹائے اور ذیلی کمیٹی کی طرف سے آنے والے تصفیہ طلب امور بھی نمٹانے کی کوشش کرے اور جن امور کے تصفیے میں ناکام ہو جائے وہ اپنی سفارشات کے ساتھ علاقہ مجسٹریٹ کو بھیج دے اور علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں جس کیس کا فیصلہ نہ ہونے پائے وہ کیس سیشن کورٹ میں بھیج دیا جائے۔ ملک کی ابتدائی عدالتوں سے بالائی عدالتوں تک کام کرنے والے عدلیہ کے ارکان کے لیے قرآن کا حافظ و قاری ہونا لازم نہ بنایا جائے لیکن قرآن کا عالم ہونا لازم قرار دیا جائے اور جن بڑی مساجد کا ذکر کیا گیا ہے ان کے نظام کی نگرانی وہ منتخب ذیلی ناظم کرے جس کی تعلیمی قابلیت جامع مسجد کے امام کے برابر ہو۔ اسی طرح جن بڑی مساجد کا ہم نے حرف جیم کے تحت ذکر کیا ہے ان مساجد میں قرآن کی 2000 آیات امر و نہی
2000 آیات وعدہ و وعید کے ساتھ قرآن کی 2000 آیات امثال و قصص، 250 آیات در ذکر اختیار مباحات، 250 آیات در بیان اجتناب ممانعات، 100 آیات ذکر و فکر اور 66 آیات متفرقات کے ترجمہ و تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ ان مساجد کی پہلی 2 کمیٹیاں تو انہی طے شدہ امور کی تکمیل کریں جو ذیلی مساجد کی کمیٹیاں کرتی ہیں، لیکن تیسری کمیٹی عوام کے نزاعی امور کی انجام دہی کے علاوہ ان تصفیہ طلب مقدمات کے بارے میں بھی رائے دینے کی مجاز ہوں جن کو چھوٹی عدالتوں سے بڑی عدالتوں کی طرف لے جانے کی ضرورت ہو، اور اس نظام کی نگرانی صوبے کا وہ چیف سیکرٹری کرے جس کی تعلیمی قابلیت صوبائی امام کے برابر ہو۔ ہر ضلع کا ناظم اپنے حلقے کی جامع مسجد میں 1 ماہ کے دوران کم از کم 2 بار، اور ہر صوبے کا چیف سیکرٹری اپنے علاقے کی جامع مسجد میں 1 ماہ کے دوران کم از کم 1 بار جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرنے کا پابند ہو۔ صوبے کی مرکزی مسجد میں یوم عید کے اجتماع سے صوبے کا وزیر اعلیٰ اور دوسرے یوم عید کے اجتماع سے صوبے کا گورنر خطاب کرنے کا پابند ہو۔ اسی طرح وفاقی دارالحکومت کی مرکزی مسجد میں ایک عید کے اجتماع سے وزیر اعظم اور دوسری عید کے اجتماع سے صدر مملکت خطاب کرنے کے پابند ہوں۔ مملکت کی چھوٹی اکائیوں سے وفاق کے مرکز تک خطاب کرنے والے ان عمال اور حکام کے یہ خطبات قرآنی احکامات پر مشتمل ہوں گے تو ملک کے طول و عرض میں 5 برس کے مختصر عرصے میں قرآن کا پرامن انقلاب برپا ہو جائے گا، اور ملکی قوانین کسی جبر کے بغیر خود سے خود قرآن کے سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن اس پروگرام کی کامیابی کا انحصار اس امر پر ہے کہ مساجد کے نظم میں آنے والے علماء و خطبہ اپنے خطبات انسانی حیات کے پیش آمدہ معاملات پر گفتگو کریں اور ہر معاملے کا حل قرآن ہی سے تلاش کیا جائے۔ حکومت پاکستان آئین پاکستان میں ایک ایسی ناقابل تنسیخ ترمیم لائے جس کے تحت 4 دیواری سے باہر فرقوں کے نام اور کام کی تشہیر ممنوع قرار پائے۔ قرآن، صاحب قرآن اور اصحاب صاحب قرآن کے خلاف کہا گیا ہر قول اور کیا گیا ہر عمل آئین سے بغاوت قرار دیا جائے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلم یا پاکستانی کے بجائے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی یا اسی طرح کے کسی دوسرے فرقہ وارانہ نام سے متعارف نہ کرائے، الا یہ کہ کسی قانونی دستاویز پر اس شناخت کا قانونی تقاضا پورا کرنا ہو۔ مجوسی روایات کے کتابی ذخیرہ عبرت کے طور پر محفوظ رکھے جائیں، لیکن ان کی فرقہ وارانہ تعلیمات معطل کر دی جائیں۔ قرآن کے سوا کسی روایت کو دین یا حوالہ دین نہ بنایا جائے، اور اس اعتقاد کو قانون بنا دیا جائے کہ دین وہی ہے جو قرآن میں موجود ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ خلاف دین ہے۔ ان تجاویز میں سے کوئی ایک تجویز بھی حرف آخر نہیں، بلکہ ہر تجویز حرف اول ہے جس میں وقت اور احوال وقت کے مطابق تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلہ کلام میں حرف آخر کے طور پر صرف یہ کہا جا سکتا ہے: تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، ہم نے حدیث عجم تو آپ کے سامنے پیش نہیں کی، حدیث عجم کا دیباچہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسے تحریری صورت میں پڑھیں۔ دین میں کوئی جبر نہیں تو حدیث عجم کے بارے میں کیا جبر ہوگا؟ اگر آپ کو پسند آئے، آپ کا ضمیر مطمئن ہو، آپ کے ضمیر کو اپیل کرے، اس کی کاپیاں بنا کر وزارت داخلہ کو بھیجیں، ملک کے وزیر اعظم اور صدر کو بھیجیں، اور ان کے آخری تجویز کے حصے کے بارے میں اسے مارک کر کے بھیجیں تاکہ وہ لوگ قرآن کی روشنی میں خطیبوں کے خطبے تیار کرنے کے لیے ان کو احکامات جاری کریں، اور اپنے خطبے بھی قرآن کی روشنی میں تیار کریں تاکہ قرآن کا انقلاب برپا ہو۔ اور جو لوگ ٹیکنیکل کام جانتے ہیں تو وہ
حدیث عجم کے اس دباچے کو مختلف جو سوشل میڈیا کی شاخیں ہیں ان تک پہنچائیں اور احباب ایک دوسرے کو بھیجیں تاکہ یہ امن کا پیغام دنیا میں جائے، اس لیے کہ ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں، ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم آپ کی طرح سادہ اور عام مسلمان ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، عالم اسلام میں امن ہو، دہشت گردی کو جڑ سے ختم کیا جائے، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، مسلم معاشرے کی خواتین کو، ان کے مردوں کو، ان کے گھروں میں، ان کے محلوں میں، ان کے شہروں میں اور ان کے ملک میں محفوظ بنایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔